آج ہم ایکوٹی کا انٹروڈکشن آف ایکوٹی، اوریجن آف ایکوٹی، ڈیفینیشن آف ایکوٹی یہ پڑھیں۔ ہیلو، آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے۔ In historical justice system was based on common law in England. It will be fair to mention that common law was suffering from some defects. Due to those defects, several rights could not be enforced, and consequently, many wrongs could not be redressed. To solve that problem, different legal principles had been involved during a long period of English court system, and those legal principles were finally known as equity. برطانیہ میں نظام انصاف جو تھا، یعنی جو ان کا کورٹ سسٹم تھا یا لیگل جسٹس سسٹم جو تھا، وہ بنیادی طور پر کامن لا اس کی بنیاد تھی۔ اس پہ یہاں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کامن لا میں کافی ساری نقائص تھے، جس کی وجہ سے انصاف کے حصول میں مشکلات پیش آتی تھی یا انصاف کرنے میں مشکلات پیش آتی تھی۔ تو اس نتیجہ میں غلطیوں کو تلافی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انگلش کورٹس نے ایک طویل عرصہ کے دوران مختلف قانونی اصول ارتقا پذیر ہوئے، اور ان قانونی اصولوں کو آخر کار ہم ایکوٹی کے طور پر پہچانا ہے۔ اس کو جو وہاں کا کورٹ سسٹم تھا یا عدالتی نظائر، جس کو ہم اب سر ٹاپک نیم بتا دیں پلیز۔ ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف ایکوٹی۔ انٹروڈکشن آف ایکوٹی۔ اوکے سر۔ Definition of equity. Literally, equity means fairness, impartiality and uprightness. یعنی کہ قانون جو ہے اس کا مطلب ہے کہ صفائی، فیئرنیس یعنی کسی کو کوئی انصاف کا حصول دینے کے لیے انصاف کرنا، یعنی انصاف کرنا، غیر جانبداری اور ایمانداری۔ تو قانون کی نظر میں اس کی تعریف جو ہے قانونی اصولوں کے ایک مجموعہ کے طور پر ہے جو قانون کے سخت قواعد کی خامی کو دور کرنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ یہاں پر قانون کے سخت قواعد کا اطلاق سختی سے اثر پذیر ہوتا ہے، یا اس کے ہم تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں، فطری انصاف کے اصول کے طور پر ہم اس کو فطری انصاف کے اصول کہہ سکتے ہیں کہ نسبت جو ہے ایکوٹی جو ہے یہ فطری اصولوں کے مطابق حصول انصاف کے طور پر کی جا سکتی ہے، جو قانون کے قواعد میں اضافہ کرتا ہے، یا جہاں پر قانون ناکافی، بے لچک اور تکنیکی ہوتا ہے، یا اس کی تعریف قانون کے مقرر شدہ قواعد کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ یعنی جب کورٹس نے پھر کسی کو انصاف، کسی کے رائٹس کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر جو رول آف لا ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا کے مطابق قانون پر عمل داری ہو۔ اگر قانون پر عمل داری نہ ہو تو پھر انصاف کا حصول ناممکن ہے۔ ججز کی ایک اپنی جورسڈکشن کے تحت ان کو ہم ایک ثوابدیدی استعمال کرنے اور فطری قانون کے مطابق انصاف کرنے کی اجازت ہے۔ یہ قانون جو ہے، قانونی نسبت جو ہے، وہ ججز کو ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے اور فطری قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اوریجن آف ایکوٹی، یعنی یہ جو ایکوٹی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یعنی یہ
کس طرح اس کو اور اس کا عملداری شروع ہوئی. In English courts, which administrative justice under common law greatly depends upon precedents disposal of cases, this situation had never proved convenient in redress wrong properly and provide justice in its real rights. In such situation, Roman law started influencing English judges. This influence divided English system of law in common law, law of equity. اب یہ ہے کہ جو عدالتیں جو کام کرتی تھی وہ اپنے کامن لا کے تحت کرتی تھی، اور جیسے آج کل ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی کیس لا جو ہے اس کی یہ جو ہمارا ایک پرپوزیشن ہے اس پہ یہ کیس لا جو ہے یہ ہائر عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، یعنی یہ ہے کہ پھر کامن لا جو تھا، کامن لا ہائر عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پر انصاف فراہم کرنے لگا. اور جب انصاف کی فراہمی رومن لا اس پہ حاوی ہوا، رومن لا کے اصولوں کے تحت فیصلے ہونے لگے، تو پھر جو برطانیہ کا کامن لا تھا وہ رومن لا کے نظائر کے یعنی جو پریسیڈنٹ تھی، جو ان کے کیس تھے میکسم تھے، ان کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف فراہم کرنے لگا. یعنی یہ ہے کہ کسی کو ریلیف دینے کے لیے، کسی کے ساتھ زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے پھر کورٹس نے مختلف جو فیصلے دیے، ان فیصلوں کی بنیاد پر قانون میں تبدیلی آنے لگی، یا قانون کو یہ کہنے قانون ان رائٹنگ نظر آنے لگا، کیونکہ برطانیہ کا جو لا ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ نے پڑھا وہ بیس کرتا ہے ان کے اپنے رسم و رواج پر، یعنی جو رسم و رواج آتے رہے وہ اس کے مطابق ہی وہ لوگ اس کو قانون سمجھتے رہے. تو نسبت کا جو ایک مین تھیم ہے وہ یہ ہے ایکوٹی، کہ تمام لوگوں کو مساوی حقوق جو ہیں وہ ملے، اور مساوی حقوق کو کوئی شخص کسی راہ کے ذریعے کسی غلط کام کے انلیگیلٹی کرتے ہوئے کسی کے رائٹس پہ رائٹس کو انفرنج نہ کرے. اور اس میں اختیارات جو ہے یعنی ان کا جو کورٹس کا نظام تھا اس میں کیوں ہوا، چانسلر جورسڈکشن، نان اویلیبلٹی آف ریمیڈیز، inadequate remedies، defective and unsatisfactory procedure. یہ تھا کہ جب یہ کامن لا کے تحت چلتے تھے تو پھر چانسلر کی جو جورسڈکشن تھی وہ زیادہ تھی، یعنی وہ یہ تھا کہ جو بھی عدالتیں فیصلے کرتی تھی چانسلر اس کو ختم کر سکتا تھا اپنی مرضی سے. اس وجہ سے اس نسبت کی بنیاد پڑی کہ تمام لوگوں کے کیسز میں فیصلے جو ہیں کیسز کے فیصلے یا ان کے جو بھی اینڈ ٹو دی میٹ آف اے کیس، تو اس نظائر کو بہت زیادہ انحصار ہے. اس صورت غلطیوں کی تلافی کے لیے انصاف کے صحیح معنوں میں فراہم کرنے کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی تھی. اس صورت میں رومن قانون نے انگریزی ججوں کو متاثر کرنا شروع کیا اور انگریزی نظام کو کامن لا اور نسبت میں تقسیم کر دیا. آخر قانون کے ان دو نظاموں کا ملاپ جب ان دو کامن لا اور رومن لا جب یہ دونوں کا مرج کیا گیا تو پھر نسبت کی ابتدا ہوئی. اس میں ایک تو چانسلر کے اختیارات تھے، داد رسیوں کی عدم دستیابی یعنی
نان اویلیبلٹی آف ریمیڈی یعنی لوگوں کو داد رسی مہیا نہیں تھی کامن لا کے تحت، یا ناکافی داد رسی. بھائی آپ وہی آوازیں نکال رہے ہیں جو کلاس میں اکیلے اکیلے بیٹھے بھی آوازیں نکال لیتے ہیں. ناقص اور غیر تسلی بخش طریقہ کار تھا، یعنی عدالتوں کا نظام جو تھا وہ غیر تسلی بخش اور ناکارہ تھا. اس لیے کامن لا اور رومن لا رومن لا کے کو مرج کرنے کے بعد یعنی کچھ چیزیں کامن لا سے لی گئیں، کچھ رومن لا کے میکسم سے لی گئیں، تو پھر نسبت کی ابتدا. چانسلر jurisdiction equity started originate during 13th century. Since 13th century, chancellor jurisdiction began to grow, and growth of such jurisdiction eventually gave birth to these legal principles, which were later on known as equity. 13ویں صدی کے دوران نسبت کی ابتدا ہوئی. 13ویں صدی سے چانسلر کے اختیارات سماعت کو بڑھاؤ شروع ہوا، اور ایسے اختیارات سماعت کے بڑھاؤ نے آخرکار ان قانونی اصولوں کو جنم دیا جنہیں بعد از نسبت کے طور پر استعمال کیا. یعنی جب اس کی ابتدا اس لیے ہوئی کہ چانسلر کے اختیارات اتنے لامحدود تھے، ان کا جب ان لمیٹڈ اختیار اس کے شروع ہوئے تو پھر کسی کو رائٹ کیا ملنا کہ اگر کسی کا کوئی فنڈامنٹل رائٹس کو چانسلر نے ختم کر دیا تو بس وہ ختم ہو گیا. تو اس پہ پھر عدالتوں نے ان لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے ان کے تحفظ کے لیے جو فیصلہ جات کیے، تو اس وجہ سے یعنی کسی ایک بندے کی یعنی بادشاہ نے جو کہہ دیا، چانسلر ان کے چانسلر جو تھا، چانسلر کو اختیارات اتنے دیے جا رہے تھے کہ جتنے جس میں سے وہ جو چاہے وہ کر دے، وہی قانون. تو اس وجہ سے پھر قانونی نسبت جو ہے اس میں کچھ عدالتوں نے، جیسے اب ہمارے بھی ہاں عدالتیں ہی کسی جگہ پہ عدالتیں ہی جو فیصلے کرتی ہیں ان کو ہی صحیح کہ قانون کے مطابق عدالتوں نے کسی قانون کے اندر رہ کر کوئی فیصلہ کرنا ہے، قانون کے اندر رہ کر فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اس کو ہم اس سے نسبت کی ابتدا ہوئی. نان اویلیبلٹی آف ریمیڈیز. Under common law, remedies were not available for all matters. Consequently, remedies could not be provided against the number of wrongs. On the other hand, equity provides remedies for all matters. Therefore, English judges started depending upon equity to provide justice in all circumstances. اب یہ تھا جب لوگوں کو داد رسی نہ ملے، ریلیف نہیں ملتا تھا، کامن لا کے تحت لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تھا، اس لیے ججز نے پھر کامن لا کی بجائے ایکوٹی آن دی بیسس آف ایکوٹی یعنی ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے. ایکوٹی جب مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے، ہر شخص کو برابر سمجھ کر کسی کے ساتھ کوئی غلط غیر قانونی کام سرزد ہوا ہے اور جس نے کیا ہے دونوں کے لیے قانون ایک سمجھے، یعنی کسی با اختیار شخص کے لیے اور عام آدمی کے لیے قانون پر ایک ہی طرح عمل کیا جائے گا. اگر کوئی کسی قانون کو کوئی قانونی غلطی کرتا ہے، جو قانون موجود ہے کہ آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا یا آپ نے کسی کا رائٹ جو ہے اس کو غصب نہیں کرنا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرنا، وہ اگر کوئی بڑا آدمی کر لیتا ہے، کامن لا کے تحت کر لیتا تھا، تو پھر جو بیچارہ عام آدمی تھا وہ داد رسی کے لیے دھکے کھاتا تھا. کامن لا میں اس کے لیے کوئی داد رسی نہیں تھی. تو پھر کورٹس نے یہ بند کرو بھائی، یہ بند کرو، یہ باتیں نہیں ایسے ہی نہیں کرنا.
یہ 20-25 منٹ ہے کہ آپ خاموشی سن لیں, اس کے بعد آپ کی بات میں نہ سنیں. Inadequate remedies. Under common law, available remedies were inadequate. Such inadequate remedies always prove a hurdle to providing justice in its proper meanings. Contrary to this, equity provides adequate remedies. Therefore, English judges started depending on equity to provide justice in all circumstances. یہ کہ ابتدا اس لیے بھی ہوئی کہ جو داد رسی کامن لا کہتا ہے داد رسی وہ بہت محدود تھی, ناکافی تھی. تو جب یہ دیکھا کہ بعض معاملات میں لوگوں کو داد رسی کے حصول میں لوگوں کو داد رسی دینا ناممکن ہے, تو پھر انگلش کورٹس نے یعنی انگلش ججز مین انگلش کورٹس نے اصول نسبت کے طور پر انصاف داد رسی دینا شروع کی تاکہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے. ڈیفیکٹو اینڈ انسیٹسفیکٹری پروسیجر. جب یہ بھی ہے کہ ناقص جب جو عدالتیں لوگوں کو انصاف نہ دے سکیں تو پھر اس میں داد رسی طریقہ کار جو تھا وہ غیر تسلی بخش تھا. اس غیر تسلی بخش طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے پھر رسول نسبت پہ یعنی ایکوٹی کے تحت انگلش کورٹ نے کام شروع کیا تاکہ سادہ اور تسلی بخش طریقہ کار کے تحت لوگوں کو انصاف کا حصول ممکن ہو. Explanation of equity. Following points are important for further explanation. Equity means mitigation of rigors of common law, substantive and procedural rules, discriminatory jurisdiction. یہ نسبت کے جو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس میں کامن لا کی سختی کی تخفیف, یعنی کامن لا تھا بعض بات کسی کے ساتھ سختی کرتا تھا, اور جب وہ سختی تھی تو اس کو ذرا تخفیف, اس سختی میں تخفیف کامن لا کی سختی میں تخفیف کی, یعنی کامن لا پہ ہی عمل درآمد رہی. رومن لا کے تحت یا کوئی عدالتوں کے فیصلے ہیں تو ان کو بھی دیکھا جائے گا. یعنی یہ اگر جیسے ہمارے قانون بن جاتا ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے حالات میں کسی عدالت نے کیا فیصلہ دیا, کیا میں اس پہ پریسیڈنٹ آئی ہے تو اس پریسیڈنٹ کو بھی قانون کے طور پر دیکھا جائے کہ یہ پریسیڈنٹ اس سے ملتی جلتی ہے. تو اس لیے انصاف یعنی یہ ہے کہ لا پہ جو سختی تھی کہ ایک لا بنا دیا جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, بس اسی پہ عمل کرنا ہے, تو عدالتوں کو یہ اختیار نسبت ایکوٹی کے تحت آیا کہ وہ اس میں تھوڑی سی تخفیف کر کے اگر کسی کے حالات واقعات یا ہیں تو اس میں حالات و واقعات کے مطابق سختی کو ختم کر دیا جائے. اس میں ایک مثال ہے کہ جیسے اسلام میں چوری کی سزا جو ہے, اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹنا ہے, اس کا ایک ہاتھ کاٹنا ہے. اب یہ ہے کہ حالات و واقعات اگر قحط کے دنوں میں کسی نے چوری کی ہے, یعنی قحط پڑ گیا ہے اور اس نے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کچھ چوری کر لی ہے, تو پھر اس میں اتحاد کر کے, یعنی یہ نسبت جو ہے یہ کہہ لیں کہ اسلام میں جیسے اجتہاد کے تحت کچھ قوانین عمل درآمد میں آئے, تو انگلش لا میں ہم اس کو ایکوٹی کے طور پر ایکوٹی کے لوگوں کو حصول انصاف کے لیے حالات و واقعات کے مطابق اگر فیصلے کیے گئے, کامن لا کی سختی یعنی اس پہ سختی سے عمل نہیں کیا گیا, تو پھر ایکوٹی اور اسلام میں جیسے اجتہاد کے طور پر قوانین جو فیصلہ اتحاد کیا گیا کہ اب حالات کے مطابق اب یہ قانون ایسے بیسک کو چھوڑ کر جو ایک قانون موجود نہیں کرنا, تو پھر
اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ آپ کی باتیں میں نے سننی ہے ساری, آپ ذرا خاموش رہے تھوڑا سا. Substantive and procedural rules. Another view is that modern equity is practically limited by substantive and procedural rules. اب یہ ہے کہ جو اب ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جدید نسبت جو ہے یعنی ایکوٹی جو ہے عملاً بنیادی اور قواعد و ضوابط کے ذریعے محدود ہے. یعنی پھر قواعد و ضوابط نئے بنا کر اس کو پھر محدود کیا گیا کہ لوگوں کو انصاف کا حصول کیسے ممکن ہے. ڈسکریشنری جورسڈکشن, یہ ثوابدیدی اختیارات جو عدالتوں کے پاس ہے, یہ بھی ہے جس کو ہم کہ حالات و واقعات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو ایک قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس جرم کی سزائے موت ہے یا اس جرم کی سزا عمر قید ہے, تو اس میں تخفیف بھی کی جا سکتی ہے حالات کے مطابق. یعنی اس کو ہم ثوابدیدی اختیارات ڈسکریشنری جورسڈکشن آف کورٹس کہیں گے, جس میں ججوں کو کی ڈسکریشنری پاور وہ کسی بھائی آپ یہ میں نسبت پڑھا رہا ہوں آپ کو ایکوٹی, آپ کو بولنے کی تمیز نہیں. کون ہے وہ آپ, کیا نام ہے آپ کا؟ ڈسکریشنری پاور کے تحت بھی ثوابدیدی اختیارات بھی ایکوٹی کے تحت ہی ججز کو فراہم کیے جاتے ہیں. jurisdiction of equity in پاکستان. اب پاکستان میں جو ایکوٹی ہے یہ اس کی کیا jurisdiction ہے. It is a settled legal concept in Pakistan that courts process jurisdiction to act on principles of justice, equity and consensus, especially in those situations where specific rules of law are not present. It reveals that Pakistani courts possess jurisdiction of equity when no specific rule of law are present to provide justice. ایکوٹی جو ہے پاکستان میں اس قانون ایکوٹی کا استعمال جو ہے جب کوئی قانون موجود نہ ہو یا قانون پھر اپنے جو ثوابدیدی اختیارات کے تحت عدالتوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو اس ساری چیز سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حالات و واقعات کامن لا میں دشواریاں تھیں انصاف کو مہیا کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے یہ لا آف ایکوٹی عدالتوں کو جو ان کی ڈسکریشنری پاور تھی اس کے تحت یہ ایکوٹی جو ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں داد رسی جو مطلوب داد رسی دینے میں ایکوٹی کا استعمال جو تھا یعنی ثوابدیدی اختیارات تھے عدالتوں کے, اس کے تحت یہ عمل میں آئی اور یہ ایکوٹی